بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد بسم الله أطر رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شیعوں کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ جس کے شیعہ ہونے کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہمیں کون کون سی صفات بیان کی گئی ہے، پیش کی گئی ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے 10 دن تو کیا، 1 مہینہ تو کیا، پورا 1 سال بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس شیعوں کی پہچان کے لیے اتنی روایتیں ہیں کہ پوری کتابیں ان کے بارے میں لکھی ہمارے سامنے تیار ہے اور موجود ہے۔ پروردگار عالم نے یہ شیعہ کا جو لقب ہے یا لفظ ہے قرآن مجید میں میرے حساب سے تقریباً 6 بار نازل کیا ہے۔ کتنی بار؟ 6 بار۔ لیکن ہم نے فقط ایک ہی چنا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر پروردگار عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتا ہے وہاں پر کسی کے پیروکار ہونے کی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ گویا خدا نے اعلان کیا سورہ صافات چیپٹر 37 ورس نمبر 83، اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ان کے شیعوں میں سے جناب ابراہیم تھے، اور وہی ابراہیم نے بھی کہا وَمَن تَبَعَنِي وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ آج تک، ابھی تک ساتھ میں مل کے ہم نے کچھ باتیں کی ہے نا، بار بار ہر رات کو تھوڑا تھوڑا خلاصہ اشارتاً میں کرتا ہی رہتا ہوں تاکہ جو ہمارے قافلے میں دیر سے آئے ہیں، جیسے یہ صاحب آئے ابھی، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، ہاں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں قافلے سے تھوڑا پیچھے رہ گیا ہوں تو تھوڑا جا کے دیکھ لوں کہ اس کے بارے میں کیا کیا بات ہو چکی ہے۔ ہم نے ساتھ میں مل کر بیان کیا شیعہ کا رشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔
ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ شیعہ ہونے کے لیے غور سے سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی تاکہ کسی کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلا جائے۔ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ شیعہ کی زندگی کے اندر وعدہ کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں، وعدہ خلافی کرتا نہیں، اور وعدے کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو واجبات کے معاملے میں، محرمات کے معاملے میں سب سے آگے آگے ہوتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہمسایوں کو، حقوق کو، ہمسایوں کی عزت کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق کو ادا کرتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نمازوں کے لیے بہت فکر مند ہوتا ہے اور نماز کو حفظ یا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو وہ اپنی کمائی میں سے اپنے لوگوں کے لیے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اتنی بات ہوئی، کچھ رہ گئی؟ اتنی بات کی ہے نا ہم نے، تھوڑا آگے نکلتے ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ایک آیت آئی ہے، وہ میں پڑھوں گا نہیں، وہ آیت میں پڑھوں گا نہیں، فقط آپ کو نشان دے دیتا ہوں۔ پروردگار عالم سورہ حشر قرآن مجید کا چیپٹر 59 ورس نمبر 9، وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، عربی میں پڑھ ہی دیتا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ۔ ترجمہ کیا ہے؟ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں آیت آئی ہے؟ نہیں پڑھوں گا۔ اتنا بس بتا دیتا ہوں کہ یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آیت آئی ہے۔ جا کے کتابیں پڑھیے، علماء سے پوچھئے، آیت اللہ گوگل سے پوچھئے کہ آخرکار اس آیت میں ہمارے سامنے کیا پیغام ہے۔ لیکن اس سے زیادہ پیغام آگے بڑھتے ہوئے، مسلمان ہم نے اپنے آپ کو نماز کے بیچ، عبادتوں کے بیچ بند کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید پتہ نہیں کہ شیعہ ہونے کے لیے، بلکہ سچا مسلمان ہونے کے لیے، اور مسلمان کی سب سے بہترین اگر کوئی پہچان ہے تو وہ کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا تھا، ہاں، شاباش بیٹے، صلو علی محمد و آل محمد۔ اس سے مجھے تھوڑا جوش ملتا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو یہ ہے کہ میری اردو کمزور ہے، ایسے لگتا ہے کہ میں چائنیز میں بول رہا ہوں، لیکن جب بچے سمجھ جاتے ہیں تو تھوڑا ایسے ہوتا ہے کہ نا الحمدللہ میری اردو بھی اتنی بھی بری نہیں کہ بچے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ نماز ہماری پہچان ہے، اور نماز پڑھ پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو نمازی کا لقب بھی دے دیا ہے۔ یہاں پر آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایک کام کل دیا تھا نا، کس نے کیا ہے؟ محراب والی آیت کون کر کے آیا ہے؟ 9:18 شاباش، ایک نے نشان دے دیا۔ اس میں ہے کیا؟ وہ کوئی بولے؟ واشیان حیدر کرار، جا فری، یو آر فری، صلو علی محمد و آل محمد۔ آج بھی ایک کام دیتا ہوں، ہمیشہ میری مجلسوں میں کہتا ہوں، کمیل بھائی جلدی جلدی بیٹھیے، صلو علی محمد و آل محمد۔ وہاں ایک صاحب دیکھ رہا ہوں، اس کو میری مجلس کو سن کے میرے چہرے پہ نظر کر کے ہنستے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں؟ بازو میں آئیے نا بھائی، یہاں آ جائیے، صلو علی محمد و آل محمد۔ آ جائیے، نہیں ماشاءاللہ آ رہے ہیں، صلو علی محمد و آل محمد۔ سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ، چیپٹر 70، آیت کے نشان دے دیتا ہوں، 19 سے لے کر آخر سورہ تک، چیپٹر 70 سورہ معارج، خداوند کریم اس میں نمازیوں کی 14 صفتوں کو بیان کر رہا ہے۔ کتنی؟ 14۔
اور ہم ہیں 14 معصومین علیہم السلام کو ماننے والے. گھر جا کے پڑھیے گا. فقط مسلمان نماز پڑھنے سے نمازی نہیں بنتا. خدا نے صفتیں بیان کی ہے، کریکٹرسٹک بیان کی ہے کہ یہ کوالٹیز یا یہ خوبیاں یا یہ خصلتیں یہ صفتیں نمازیوں میں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی ہے. آیت 19 کا تذکرہ کروں. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو پیدا ہوا ہے بہت لالچی پیدا ہوا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہے تو وہ بس رونے ہی لگتا ہے، ہائے میرے اوپر پورا آسمان گر پڑا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کے پاس خدا کی نعمتیں آ جاتی ہے، خدا کی رحمت اس کو مل جاتی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، خیر اس کو مل جاتا ہے تو پھر خیر بانٹنے کے لیے دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. سب کے سب لالچی. خدا نے کہا سب کے سب رونے والے. اسی مجلس میں تھا روڑا رونے والا، یہاں تھا کہ وہاں تک مجلس سے اتنی پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا کہاں کیا پڑھ. یہاں نہیں تھا نا، وہ بس روڑا رونا گجراتی میں بولے نے، یہاں نہیں تھا. صلو علی محمد و آل محمد. اذا مسہ الشر جزوعا، کا بندہ لالچو، کا بندہ ہمیشہ شکایت کرنے والا، اور کبھی ملے تو سب سے زیادہ کنجوس. بندہ لالچو، بندہ شکایت کرنے والا، بندہ کنجوس. الا المصلین، سوائے وہ لوگ کہ جو نمازی ہوتے ہیں. الا المصلین. پھر ایک صفت آئی وہ بھی بیان نہیں کرتا. 24ویں آیت میں ایک اور صفت آئی اور کہا والذین هم فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. نمازی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا ہوتا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا، خدا کا سجدہ تو کروں گا، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں جو بھی کماؤں گا نا اس میں سے کچھ حصہ مانگنے والے کے لیے رکھوں گا، کچھ حصہ جس کو نہیں ملا اس کے لیے رکھوں گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگلے والی صفت کی، کہ شیعوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بانٹنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. آج ایک اور صفت کی طرف آگے بڑھیں گے. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ نے کہا انما شیعۃ علی، انما شیعۃ علی من عف بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه واذا رأيت اولئک فاولئک من شیعۃ جعفر. سنا آپ نے کچھ؟ چھٹے امام نے کیا کہا؟ علی کے شیعہ صرف اور صرف وہ ہو سکتے ہیں کہ جس کا پیٹ مال حرام سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. من عف بطنو، اس کا پیٹ جو ہے وہ عفت سے بھرپور ہوتا ہے. آئیے جناب بیٹھ جائیے. احسن. صلو علی محمد و آل محمد. انما شیعۃ علی من عف بطنو وفرجو. علی کے شیعہ صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں کہ جس کا پیٹ حلال سے ہوتا ہے، جس کی شرمگاہ حلال کی طرف ہی ہوتی ہے. واشتد جہادو، علی کے شیعہ وہی ہوتے ہیں کہ جو محنت کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں. علی کے شیعہ فقط اور فقط وہی ہوتے ہیں وعمل لخالقو، جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے خالق کے لیے کرتے ہیں. علی کے شیعہ فقط اور فقط وہ ہوتے ہیں وخافا ورجا ثوابو. علی کا شیعہ جب کام کرتا ہے نا تو توقع اس کے ثواب کی رکھتا ہے، اس کے کسی اور کی واہ واہ کے انتظار میں نہیں ہوتا کہ الطاف آ کے کہہ دے مولانا تھینک یو بہت اچھی مجلس پڑھ لی. علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ثواب اگر چاہتا ہے تو اپنے مالک سے
ورجا ثوابو، وہ اس کی ثواب کی توقع رکھتا ہے، آشا رکھتا ہے، وخاف عقابو، علی کا شیعہ وہی ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ وہی ہے کہ جو اس کے عقاب سے ڈرتا ہے۔ پھر سچے امام نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ، اگر تجھے ایسے لوگ دکھے نا، فَأُولَئِكَ مِن شِیعَةِ جعفر، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جعفر صادق کی شیعہ ہے۔ کان میں کچھ نہیں آیا؟ کچھ تھوڑی سی الگ سی بات نہیں لگی آپ کو؟ کس نے نوٹ کیا؟ ہم نے دوسری مجلس اسی لیے پڑھی تھی کہ اے خدا کے بندے، مجلس جب سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سن تو تیرا دماغ کہیں اور نہ جائے، اور مجلس کو سن تو سن ہو کہ نہیں، غور سے سن۔ کیا سنائی دیا؟ میں واپس پڑھ دیتا ہوں بھائی، اگر یہ باتیں اگر یہاں سے چھوٹ گئی نا تو یہ مجلس کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ شروع کرتا ہوں اور آخر کا جملہ پڑھتا ہوں۔ چھٹے امام نے کہا انما شیعۃ علی وَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ مِن شِیعَةِ جعفر۔ کیا پتہ چلا؟ علی کے شیعہ اور جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی شیعہ۔ احسن، آپ نے سنا؟ مولا نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ علی کے شیعہ وہی ہو سکتے ہیں، اور جب صفتیں بیان کر لی اور کہا اگر ایسے لوگ دکھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جعفر کے بھی شیعہ ہیں، اور الحمدللہ ہم ان دونوں نعروں کے ساتھ ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں اور جعفری بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، پہلی صفت پہ آج بات کروں گا، من عف بطنو، کہ جس کی روزی حلال کی ہو۔ شیعہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی روزی حلال کی ہو۔ مجھے آج حرام روزی کی بات کرنا ہی نہیں، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی حلال روزی کی۔ اس کی تلاش میں دنیا میں کتنی جگہ ہم جاتے ہیں، ہاں، ہر جگہ مار پیٹ کرتے ہیں۔ خدا سے کیا نہیں ہوتا؟ اگر سب کو ایک جیسا دے دیتا تو اس کا جاتا کیا؟ ایک جیسا آپ سب کو دے دیتا، اس کو بھی مرسیڈیز کرمانی صاحب کو، اس کو بھی مرسیڈیز محمد نورانی صاحب کو، اور کس کو یہاں جانتا ہو سر کو دیکھو، سب کے نام پھر بھلا جاتے ہیں۔ یہ اسد کو بھی دے دیتے وہی مرسیڈیز، جاتا کیا خدا کا؟ اور ہم کہاں پر پڑے ہیں روزی تلاش کرنے میں؟ جو بھی دیکھا اس کے پاس ایسی گاڑی تو میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے، اس کے پاس ایسے کپڑے تو میرے پاس بھی ایسے کپڑے، اس کے پاس ایسا گھر و بنگلہ تو میں بھی اس کوشش میں ہوں کہ اس کے جیسا مجھے بھی ملے۔ عزیزان محترم، خدا جانتا ہے کہ اگر سب کو ایک جیسا دے دیا تو حالت کیا ہوگی۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى، قرآن مجید کا 42واں سورہ، چیپٹر 42 ورس نمبر 27۔ اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر خدا نے اپنی روزی کو سب کے لیے ایک جیسی بساط پھیلا دی ہوتی تو لوگ زمین پر فساد برپا کرتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن خدا نے یہ سمجھ لیا کہ جتنے قدر میں دینا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اتنی ہی روزی نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کیونکہ خدا خود جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کیسا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس قدر دینا ہے، کہاں تک دینا ہے، کب تک دینا ہے، سب اس کو پتہ ہے۔ اس لیے خدا نے کہا مجھے پتہ ہے کہ سب کو ایک جیسا نہیں دیا، لیکن پھر بھی ہم اسی کے تلاش میں ہے نا، اس کی ایک دکان تو میں بھی اس کے جیسی۔ دیکھیں میری عمر 50 سے تھوڑی زیادہ ہے، کل تھوڑا میں مایوس ہو گیا۔ کل میرے مربی ملے، یہ رہے سامنے بیٹھے،
مجھے 60 سال کا بنا دیا، 10 سال بوڑھا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ بوڑھا لگتا ہوں لیکن 50 سال کا ہوں. 50 سال کی عمر میں تجربہ اتنا ہے کہ لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے ایک بات میرے سامنے آئی ہے، بہت سی آئی ہے، بس میں ایک یہ بات آئی ہے کہ سب کے گھر دیکھ کے لوگوں کو ایسے گھر لینا شوق ہوتا ہے، گاڑیوں دیکھ کے شوق ہوتا ہے، بنگلے دیکھ کے شوق ہوتا ہے، کپڑے دیکھ کے شوق ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز میں نے دیکھی ہے، اس میں کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ میں اس کے جیسا کروں. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب کسی کو پتا چلے نا کہ کسی کی 2-3 بیویاں ہیں، ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. تبھی اب تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی آ کے یہ کہنے لگا کہ اے کاش میری بھی 2-3 بیوی ہوتی تو. وہاں پر یہ میں نے نہیں دیکھا. عزیزان محترم، عجیب معاملہ ہے نا، عجیب معاملہ. ہر معاملے میں ہم کسی کی نقل اتارنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ بھی اگر کسی کی یا 2 یا 3 بیوی یا 4 بیویاں ہیں تو وہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جس کی 2-3 بیویاں، میں نے ایک بار جا کے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ 2-3 بیویاں کیسے کرتے ہو زندگی؟ کہا کبھی مت کرنا. اچھا آپ تو کر کے بیٹھے ہو، آپ مزے لو اور ہم کو مزے سے محروم رکھو. اس نے کہا شیخ 2-3 بیوی کبھی نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہا پتہ ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اپنا گھر ہوتا ہے، صوفہ بھی اپنا ہوتا ہے، اور ایک مقام آتا ہے کہ تھک کے جب صوفے پہ بیٹھتے ہیں ہاں اور بیوی کو بلاتے ہیں کہ چائے لے آؤ، تو وہی بیوی پیچھے سے آ کے یہاں شولڈر کو کیا کہتے ہیں اردو میں، ابھی ذہن میں نہیں آتا، کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ان دوسری والی کے پاس جا کے پیو چائے. یہ اپنا گھر ہوتا ہے پھر بھی چین نہیں ملتا. عزیزان محترم، علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو حلال کے پیچھے جاتا ہے، حلال کے طلب میں نکلتا ہے. حرام کی بات تو ایک طرف چھوڑیے. اب ہم جو مسلمان ہیں، کیا سچ مچ ہمارا ایمان یہ ہے؟ نماز عشاء کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کیا دل سے پڑھتے ہیں ہم؟ کیا سچ مچ ان باتوں کو ہم مانتے ہیں، یا فقط لک تو لسان ہے، منافقت ہے؟ یا کوئی ایک بچہ، کسی کو آتی ہے عشاء کی تعقیبات چھوٹے بچوں کے، کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بھی امام نے سکھائی ہے، غالباً صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انہو لیس لی علم بموضع رزقی. خدایا میں نہیں جانتا تو نے میری رزق یا میری روزی کہاں پر لکھی ہے، کس جگہ پر. وَإِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِي. میں میرے روزی کی تلاش میں نکلتا ہوں، جو ذہن میں آتا ہے میں اس طرف نکل جاتا ہوں کہ یہاں سے میری روزی آئے گی. إِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِي فَأَجُولُ فِي طَلَبِهِ الْبُلْدَانِ وَأَنَا فِيمَا أَنَا طَالِبٌ كَالْحَيْرَانِ. میں گھومتا رہتا ہوں، حیران و پریشان ہوتا ہوں، فکر کرتا ہوں کہاں سے مجھے روزی ملے گی. لا ادری فی سہل ام فی جبل ام فی ارض ام فی سما ام فی بر ام فی بحر. خدایا مجھے نہیں پتا کہ تو نے میری روزی سیدھی زمین پہ رکھی ہے یا پہاڑوں پہ رکھی ہے. خدایا مجھے نہیں پتا تو نے میری روزی زمین سے رکھی ہے یا آسمانوں سے ٹپکنے والی رکھی ہے. خدایا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ خشکی کے اوپر تو نے میری روزی رکھی ہے، ام بہار کے پیر دریاؤں میں تو نے میری روزی رکھی. لا ادری افی سہل ام فی جبل ام فی ارض ام فی سما ام فی بر ام فی بحر وعلی یدی من ومن قبل من. کس کے ہاتھوں سے مجھے ملے گی، کون آ کے مجھے میری روزی پہنچائے گا. وقد علمت ان علمه عندك
لیکن اس بات کا میرا ماننا اور یقین ہے کہ میری روزی کہاں سے آئے گی تو جانتا ہے. ان علم عندک واسبابہ بیدک، اور اس کے اسباب بھی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہم اجعل لی رزقک لی واسعہ ومطلبہ سہلا ومأخذہ قریبہ ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا فإنک غنی عن عذابی وانا فقیر الی رحمتک. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ان کا ترجمہ بھی مجھے آتا ہے لیکن پورا ترجمہ نہیں کرتا تاکہ آپ گھر جا کے اس کے ترجمے کو پڑھو کہ اے مسلمان، روزی کا جو معاملہ ہے نا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. کیا تجھے سچ مچ خدا پہ یقین ہے؟ بندہ حلال روزی کو کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ اس کو خدا پہ بھروسہ نہیں. خدا نے کیا کہا ہے؟ اعلان رب العزت ہوا سورہ ہود، قرآن مجید کا 11واں سورہ، آیت کا نشان ہے 6، چیپٹر 11 ورس نمبر 6. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی محمد و علی محمد. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستودعها ومستقرها وکل فی کتاب مبین. زمین پہ کوئی بھی خدا کی ایسی مخلوق نہیں جس کی روزی کا ذمہ خدا کے علاوہ کسی اور پہ ہو. بات سنائی دیتی ہے؟ کوئی اور نہیں روزی دینے والا. قرآن کہہ رہا ہے زمین پہ کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں جس کے روزی کا ذمہ اللہ کے علاوہ کسی کے اور کے ہاتھ میں ہو. وہ جانتا ہے اس کی روزی کہاں جمع رکھی ہوئی ہے، کہاں سے آئے گی وہ بھی وہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، سب اس نے لکھ کر تیار رکھا ہے. اب مسلمان، خدا نے کہہ دیا روزی دینے والا میں ہوں، مجھے پتا ہے کہاں سے آئے گی، کس طرف سے آئے گی، کیسے آئے گی. مطلب کل سے دکان بند. کرمانی بھائی، آپ جو وہ ہول بناتے ہو سب کے، ویڈنگ کے اور بڑے بڑے کمپنی کے، کل سے بند کر دو. روزی تو خدا دینے والا ہے. ایسا کرے گا، ایسا چلے گا نہیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے کہا اطلب الرزق، اطلب الرزق. اے مسلمان، رزق کی تلاش میں نکلو. فَإِنَّهُ مَضْمُومٌ لِمَنْ طَلَبَهُ. رزق آپ کا لکھا ہوا تو ہے، مضمون ہے، ضمانت والا ہے، آنے والا ہے. کوئی بھی جو بھی کرے گا وہ آ کے ہی رہے گا، لیکن شرط یہ ہے مضمون ہے لیمن طلبا، جو اس کی تلاش میں نکلے گا. گھر بیٹھے، گجراتی میں کہتے ہیں چھپڑ فاڑی نے کہیں نہیں آوے. صلو علی محمد و علی محمد. لیکن خیال رہے، خیال رہے، سب کی باتیں ہم دیکھتے ہیں. وہ وہاں نکل گیا، وہ لاکھ پتی بن گیا، وہ ارب پتی بن گیا، وہ اس نے بنگلے لے لیے، اس نے گاڑی لے لی. مسلمان، تیرا بھروسہ خدا پہ رکھ، روزی حلال کی طرف ہی جانا. اعلان رب العزت ہوا سورہ نساء، قرآن مجید کا 4واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 32، چیپٹر 4 ورس نمبر 32. اور میں دعوت دیتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں نا، کچھ میں کام کروں کچھ آپ کرے. 31 والی آیت پڑھنا گھر جا کے، وہ بھی آتی ہے، لیکن کچھ آپ بھی کام کریں. 32ویں آیت اب بھی پڑھتا ہوں، پھر آپ کو شوق ہوگا کہ 31 والی پڑھوں تو سمجھ میں آئے کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے مسلمانوں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.
اے مسلمانوں تم میں خدا نے جو روزیاں دی ہے کسی کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. مرد جو کمائیں گے جو پائیں گے اس کا حق اس کا ہے, اس کے نصیب میں یہ ہے. مرد جو پائیں گے جو کمائیں گے جو اکتساب کریں گے اس کا حق اس کے نصیب میں ہے. لیکن کرو کیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اللہ سے دعا کرو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں عنایت کرے. لوگوں کی اچھی بات دیکھ کر, لوگوں کی روزیاں دیکھ کر حسد مت کرو. لیکن یہ آیت میں حسد کی بات آئی ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا, تمنا بھی نہ کرو. خدا جانتا ہے کہ ان کو زیادہ کیوں دیا ہے اور ان کو کم کیوں دیا ہے. اگر خدا نے تجھے کم دیا ہے تو وہ تیری بہتری کے لیے ہے. لیکن خیال رہے یہ حلال روزی تلاش کرنے کے لیے موضوع کیا ہے ہمارا بھائی؟ شیعوں کی صفت. اور آج کیا بیان ہو رہی ہے؟ حلال روزی. موضوع ذہنوں سے ہٹنے نہ پائے. شیعوں کی صفتوں میں سے ایک صفت من عف بطنہ. شیعہ جو ہے نا حرام کی تو بات کرنی ہی نہیں. حلال روزی کی کہاں تک بات؟ مسلمان کیوں حرام کی طرف جانا؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا من باتا کالن باتا مغفورا لہ. جو انسان محنت کر کے رات کو سونے جائے گا تو وہ محنت کیے ہوئے حلال روزی کی تلاش میں محنت کر کے تھک کے رات کو جو اپنے بستر پہ جاتا ہے, من باتا کالن باتا مغفورا لہ. وہ جب سوتا ہے نا تو سونے سے پہلے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. مجھے شیعہ بننا ہے نا, صلو علی محمد وعلی محمد. نبی کریم نے اور کیا بیان کیا؟ آپ نے کہا ان اللہ یحب لعبدہ, ان اللہ یحب العبد تائبا فی طلب الحلال, یحب ان یرا عبدہ تائبا فی طلب الحلال. بے شک خداوند کریم اپنے بندے کو حلال روزی کماتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے. اگر بندہ حلال روزی کماتا ہے تو وہ خدا کو بہت پسند ہے, تو بندہ کتنا پسند ہوتا ہوگا؟ اگر کمانا ہی اتنا پسند ہے حلال, رسول نے طلب الحلال کی بات کی ہے, وہ کتنا پسند ہوگا. اے مسلمان, اگر تجھے اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں میں اپنا نام لکھوانا ہے تو اپنی روزی کے لیے سوچ لینا. حرام کا مسئلہ تو اٹھتا ہی نہیں, بات ابھی فقط اور فقط حلال کی ہو رہی ہے. دیکھیے علی کے شیعہ ہے نا, مجھے بہت توقعات ہیں آپ پہ, بہت توقعات ہیں. خدا نے یہ روزی کے معاملے میں, کھانے پینے کے معاملے میں, چھٹے امام نے پیٹ کا تذکرہ کیا تھا نا, من عف بطنہ, جس کا پیٹ عفیف ہو, پاک و پاکیزہ ہو. آئیے قرآن کی طرف. پروردگار عالم سورہ عبسہ, قرآن مجید کا سورہ 80 چیپٹر 80 آیت کا نشان 24 80:24. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچا کرے, ینظر
دیکھا کرے کہ کھانا کیا کھا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یہ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان۔ خدا نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم اس معاملے میں تھوڑا سوچیں کہ ہمارا کھانا پینا پیٹ میں جو جاتا ہے وہ کس قدر حلال ہے، کہاں تک حلال ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ لیکن کون یہاں ہے آپ میں جس کو پیسے والا نہیں بننا؟ آپ کو نہیں بننا پیسے والا، مطلب آپ ہے؟ الحمدللہ۔ یہاں جتنے بھی ہیں نا، سب سے فہرست لسٹ میں پہلے میں۔ سب کو پیسے والا بننا ہے، لیکن یاد رکھیے گا پیسے والا بننا ہے تو پھر کچھ ایسے راستے بھی لینے پڑیں گے کہ جو شریعت کے خلاف ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر پیسے والا حرام روزی لینے والا ہو، لیکن وہاں تک جانے کے لیے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آپ کے آقا چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ نے کہا ما وسع اللہ الارزاق علی الحمقاء لیعبر العقلاء۔ خدا نے بے وقوفوں کو اتنا مالا مال کر دیا ہے تاکہ پڑھے لکھے لوگوں، عقل مند لوگوں کو پتہ چلے کہ روزی عقلوں سے نہیں ملتی۔ اب ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں، پتہ ہے کوئی جواب نہیں دے گا۔ یہاں کون ہے جو بے وقوف ہے لیکن پیسے والا ہے؟ نہیں کوئی نہیں نا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے۔ جو بھی کماتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، جو بھی پاتا ہوں، سب میری عقل سے ہے۔ امام نے کہا خدا نے روزیوں کو اگر وسعت دی ہے، اور خاص طور پر الحمقاء بے وقوفوں کو، پیسے دار نہیں ہوتے، ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ، اردو میں کیا کہتے ہوں گے کرمانی صاحب؟ انگوٹھا صاحب کو بالکل ان پڑھ آدمی انگوٹھا چھاپ ہی بولتے، ہاں، تو سگنیچر بھی نہیں آتی، ہاں بالکل جاہل ان پڑھ آدمی۔ لیکن اس کے آفس میں آپ بیٹھو تو چیک بک اتنی ہوگی، آپ اس کو پوچھو اس میں سائن کرنا آتی ہے، کہے گا نہیں آتی۔ مالا مال ارب پتی ہے۔ امام نے کہا خدا نے روزیوں کو اگر اتنی وسعت دی ہے، خاص طور پر بے وقوفوں کو، تو یہ بتانے کے لیے عقل مند لوگوں کو، اور میں کہتا ہوں جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، بتانے کے لیے کہ یہ روزی کا آنا اور ملنا کوئی عقل کی بات نہیں۔ اور آگے جائیے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا لو جرت الارزاق بالالباب والعقول لم تعیش البہائم الحمقاء۔ اے لوگو، اگر روزیاں، الارزاق ایک ہوتا ہے رزق، ارزاق پلوریل ہے اس کا جمع، لو جرت الارزاق، اگر روزیوں کو کھینچی جائے، اگر روزیاں اس دماغ اور عقل سے کھینچی جاتی ہوتی تو دنیا میں جتنے ڈھور، بکریاں، گائے، بڑد لوگ ہیں نا، اور جتنے بے وقوف لوگ ہیں نا، وہ زندہ ہی نہ ہوتے۔ البہائم، بکری کے پاس عقل ہوتی ہے حاجی صاحب؟ نہیں ہوتے نا۔ گائے کے پاس کوئی عقل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتے نا۔ جتنے بہائم ہیں، بکرے چراتے ہیں، سب
اس کے پاس عقل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام کیا کہہ رہے کہ اگر روزی عقلوں اور دماغوں بیجوں سے ملتی ہوتی، بیجا ہم خوب کھاتے ہیں، بکرے کا بیجا، اور کیا کیا ہوتا ہے، سب کے بیجے ہم کھاتے ہیں، ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، 3 سال پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، جب بھی ہندوستان آتا ہوں نا، بمبے ہو، احمد آباد ہو، پتہ نہیں بھاؤ نگر ہو، جہاں جہاں بھی جاتا ہوں، ہر جگہ کا بیجا چکھتا ہوں میں۔ اب پتہ چلتا ہے اتنا بیجا کیوں ہے میرا۔ صلو علی محمد و علی محمد۔ ہاں، بیجا کھانے سے کوئی بیجا ہوگا ہی نہیں۔ وہ بیجا ایسا ہے جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ لوگوں نے ہم کو سکھایا تھا۔ ماں باپ کہاں کے تھے؟ یہی بھارت کے تھے۔ بچپن میں ماں کہا کرتی تھی، دکھرا بیجو کھائے نہ مگج اگڑ سے ہے، بکرا نو بیجو ہوں کھاؤ، ایما کہیں چھینے ہوں کھاؤ نے مارو مگج اگڑے۔ علی نے یہی کہا کہ اگر عقل و دماغوں سے روزیاں آتی ہوگی تو بکرے، بھیڑ بکریاں اور بے وقوف لوگ زندہ ہی نہ رہتے، کیونکہ ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں، وہ تو کب کے مر چکے ہوتے۔ اے مسلمان، حلال روزی اگر تیری زندگی میں ہے تو تو شیعہ ہے۔ اب ہمارا سب کا دعویٰ ہے ہم علی کے شیعہ ہیں۔ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے، آپ جانتے ہو مجھے کر کے دکھاتا ہوں میں آپ حضرات سے 3 حدیثیں علم کے سلسلے میں سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے بیان نہ کی تو ابھی اتر جاؤں گا، میری جگہ پہ الطاف کو بٹھا دینا، مجلس وہ پوری کرے گا۔ 3 حدیثیں پڑھیے۔ کس کو پڑھنی ہے؟ میں سلوات پڑھواتا ہوں، اس کی برکت سے آپ کو یاد آ جائے گی حدیثیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ چلیے یہ کلاس روم ہے۔ احسنت، کرمانی صاحب نے پہلی حدیث پڑھی، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، کہا اطلب العلم ولو کان بالصین، جا کے علم کو حاصل کرو چاہے چائنا تک جانا کیوں نہ پڑے۔ ایک حدیث، شاباش، کوئی دوسری پڑھے؟ ہاں احسنت، یہ بھی رسول کریم نے ارشاد فرمایا، کہا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے مسلمان اپنے گہوارے سے لے کر قبر تک، لحد تک علم حاصل کیا کرو۔ یہ ہوئے 2۔ احسن، شاباش۔ تیسری حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ اطلب العلم نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پہ واجب ہے یا فرض ہے۔ عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ موضوع شیعہ کا چل رہا ہے، علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ ہو رہا ہے، اور علم کے سلسلے میں علی کے نام کی کوئی حدیث نہیں آئی۔ پڑھیے۔ شاباش، رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیأت من بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اسی شہر کا اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ نے آپ کو کچھ اور پڑھنی ہے؟ چلے نورانی بھائی، میں اتر جاؤں، آپ آ جائیے۔ نہیں، احسنت، علم کیا ہے؟ العلم منبع الحکمہ، علم جو ہے وہ نور ہے، کس کی؟ حکمت کی۔ بہت ہو گئی بھائی، اگر آپ سب پڑھنے لگے تو مجھے اترنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے اتنی حدیثیں پڑھی، ایک حدیث اب پڑھتا ہوں، شیعہ کا موضوع ہے، ایک لفظ آپ کو بدلنا ہے، ایک لفظ،
پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا لفظ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. علم کی حدیث پڑھوائی نا آپ سے میں نے, ایک لفظ بدل دیجئے, آج کی مجلس تمام. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا طلب فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. آپ نے جو حدیث پڑھی تھی کیا تھا؟ آپ نے پڑھی تھی بھائی, کیا ہے آپ کا نام؟ علی رضا صاحب. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. علم کو نکال دیجئے, اس کی بجائے کیا ڈال سکتے ہو؟ ایسے ہو سکتا ہے طلب المرسیڈس, مرسیڈس کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ واجب ہے. یا کچھ اور آپ کو اگر آتا ہو تو وہ ڈالیے. نماز یاد آتی ہے آپ کو؟ کسی اور کو؟ ہاں شاباش. ہمارا موضوع حلال رزق ہے نا. رسول نے کہا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. حلال روزی کمانا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. اے مسلمان, اگر مسلمان کے لیے رسول نے یہ بات کی ہے تو تیرا دعویٰ تو اس سے آگے ہے. تو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے, رسول نے ہر مسلمان کے لیے حلال روزی فرض کیا ہے. ایک روایت سب نے زندگی بھر سنی ہے, یہ حلال روزی کی طرف میں کیوں نہیں جا پاتا؟ بہت سے اسباب ہیں, بہت سے اسباب. لیکن ایک سبب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے, جلدی سے گزر جاتے ہیں. مولا کائنات مسجد میں گئے, اپنی سواری کو مسجد کے ارد گرد رکھا, کسی کو بلایا, کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اندر. یاد آ گیا واقعہ, سب کا پتہ ہوا ہے. مولا گئے, واپس آئے, دیکھا سواری تو ہے لیکن سواری کی زین جو تھی, زین سمجھتے ہیں سب, زین ہاں کرسی جو ہوتی ہے سواری پہ, سواری کی زین غائب. اور فقط زین غائب تھی, شیخ معیز بھی غائب تھے کیونکہ میں وہاں تھا. مولا نکلے, اپنی سواری کو دیکھا, زین غائب ہے. بازار میں نکلے, زین بیچنے والے کے یہاں گئے, وہاں جا کے کہا میں ایک زین خریدنا چاہتا ہوں. بیچنے والے نے کہا مولا آپ آئے میری دکان پہ, ابھی ابھی تازہ تازہ مال آیا ہے کسٹم سے نکل کے. یہ میرے الفاظ ہیں. کسٹم سے مال نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ فری ہو کے نکل, کیا بولتے ہیں آپ کو؟ ایک لفظ یوز کرتے ہیں, ڈیوٹی فری. ہاں یہ ڈیوٹی فری, ابھی ابھی مال آیا ہے. پیش کی گئی زین, مولا نے کہا یہ تو میری ہے. کہا اچھا مولا, مولا آپ لے جائیے. جس قیمت میں میں نے لی تھی نا, آپ سے نفع بھی نہیں لوں گا. علی نے کہا گویا اس کا مطلب یہ کہ تو نے اس زین کو 2 درہم یا 2 دینار میں خریدی ہے. کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس لیے پتا چلا کہ میں نے پہلے سے نیت کر رکھی تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر, ہمارے پیسے کی بات کرتے, اس کو 2 روپے دوں گا, درہموں یا دینار, اس کو 2 روپے دوں گا. اور تو نے کہا کہ تو نفع نہیں لے گا, اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ تو نے بھی اس زین کو 2 روپے میں خریدی ہے. پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ان العبد یحرم
ان العبد یحرم نفسه الرزق الحلال بترک الصبر ولا یزداد علی ما قدر له. در حقیقت بے شک بندہ اپنے لیے اپنے اوپر حلال روزی کو حرام کر دیتا ہے جب بندہ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو کماتا بھی ہے وَلَا يَزْدَادُ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ، وہ اس کو جو ملتا ہے وہ بھی جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں، اتنا ہی ملتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک حلال کا ہوتا ہے ایک حرام کا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ حلال روزی پہ ہوتی ہے. وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں، ورنہ اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن آتے ہیں کربلا کی طرف. یہ بھی علماء حضرات سے آپ نے بار بار سنا ہے نا کہ حسین نے اتنے خطبے دیے کہ ایک مقام وہ بھی آیا کہ حسین نے اعلان کر دیا کہ ان باتوں کا اثر تم پہ ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ پیٹ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پیٹ حرام نہیں ہے، حرام کا بھرا ہوا ہے. کتنے ظلم و ستم کیے، اتنا سمجھایا حسین نے، نہیں مانے. آخر کار وہ قیامت کی رات آ گئی نا، عاشور کی رات. 3 دن سے لوگ بھوکے پیاسے ہیں. عاشور کی رات کا ماجرا ہے. آج کس کا تذکرہ کرنا ہے؟ چھوٹے سے شہزادے قاسم کا. ابھی بھی آپ نے سنا، ہر ہمیشہ ارباب منبر سے ہم سنتے ہیں کہ شب عاشور کی رات حسین نے مہلت مانگی تھی عبادت کے لیے. صحرائے کربلا میں ایک جگہ پر حسین مظلوم مصلی عبادت پر ہے. اتنے میں کانوں میں کسی کے آنے کی آہٹ کی آواز سنی. حسین نے جب اپنے گردن کو گھمایا تو کیا دیکھا؟ چھوٹا سا قاسم آیا ہے. آ کے سلام کیا اور کہا چچا جان السلام علیکم. حسین نے پوچھا بیٹا قاسم اتنی رات گئے کیوں آئے ہو؟ کہا چچا جان ماں نے بھیجا ہے. کہا ماں نے بھیجا ہے، کس لیے؟ کہا ماں نے پوچھوایا ہے کہ جا کے چچا سے پوچھو کیا کل کے شہداء میں تیرا نام ہے، قاسم کا نام ہے یا نہیں. عزادارو، یہ رات یہ دن جو ہے نا اس کی باتیں پہلے ہو چکی ہے. جب حسن مجتبیٰ دنیا سے جا رہے تھے اور حسین ان کے سرہانے رو رہے تھے تو امام حسن کہا کرتے تھے اے میرے ماجائے حسین مت رو، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ. اے میرے ماجائے حسین جیسی مصیبت کے دن تجھے دیکھنے پڑیں گے ایسے دن یہ نہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جناب امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں نکلے تھے. کہاں تک نکلے تھے؟ ان باتوں کو چھوڑتا ہوں. عاشور میں اسی رات کے لیے آئے قاسم. حسین مظلوم نے کہا بیٹا کل مرنے کی بات کر رہے ہو، اتنا بتا دو موت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ تو جواب پتہ ہے آپ کو، شہد سے بھی زیادہ شیریں یا میٹھا. بس حسین نے کہا قاسم مختصراً اتنا سمجھ لو کہ آپ تو کیا، آپ کا ننھا بھائی خیمے میں جو دودھ پیتا علی اصغر ہے نا اس کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے. عزادار و ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ قاسم نے اپنی آستینوں کو بلند کی، تھوڑا جلال میں آئے اور کہا چچا جان کیا ظالموں خیمے کے اندر آ جائیں گے؟ بس حسین نے کہا نہیں بیٹا،
میں خود تیرے بھائی کو لے کر جاؤں گا۔ بس اب تسلی ہو گئی نا، قاسم کو پتہ چل گیا کہ کل اس کا نام فہرستوں میں ہے۔ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ تھوڑی رات اور گزری تھی نا، امام حسین اپنی عبادتوں سے فارغ ہو گئے، ایک خیمے کی ناجانب آئے تو وہاں کیا سنا، کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کرنے والا کی پہلی آواز یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کل جو قربانی کا دن ہے نا، پہلے میں قربانی دوں گا۔ وہاں سے سامنے کسی نے کہا کہ نہیں بیٹا، تم کل قربانی پہلے نہیں دے گا، کیونکہ تو آقا حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کو پتا یہ کون بول رہا ہے کہ جو کل میں قربان ہوں گا؟ یہ جناب علی اکبر ہے۔ اس کو جواب دینے والا کون ہے؟ وہ بعد میں کہہ رہا ہے بیٹا کل تو قربان نہیں ہوگا کیونکہ تو آقا حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کل میں قربان پہلے ہوں گا۔ اکبر نے جواب دیا، کہا نہیں چچا جان، آپ کل پہلے قربانی مت دیجئے گا کیونکہ آپ میرے بابا کی کمر ہو۔ یہ باتیں ہو رہی ہے، حسین باہر سے سن رہے ہیں، اتنے میں ایک چھوٹی سی آواز نکلی اور ان آواز نے یہ کہا، اے شہزادے علی اکبر، کل آپ پہلے قربانی مت دینا، آپ آقا حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ چچا عباس، آپ بھی کل پہلے قربانی مت دینا، آپ آقا حسین کی کمر ہو، کل پہلے یہ قاسم قربان ہوگا کیونکہ میں ایک یتیم ہوں۔ عزادارو، یتیم کا نام آنا تھا۔ حسین نے پردہ اٹھایا، خیمے کے اندر گئے، قاسم کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا تو کب سے یتیم ہو گیا؟ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک کے بعد ایک لوگ حسین پہ جان قربان کرتے گئے، لیکن قاسم کی باری مت نہیں آئی۔ جب جب قاسم آتے تھے حسین دور کیا کرتے تھے، کبھی شاید کہا کرتے ہوں گے اے میرے قاسم، میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ ارے تجھ میں سے مجھے میرے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزادارو، ابھی آپ نے خط کی کتابت کی بات سنی نا، حسین نے وہ پڑھا، مجبور ہو گئے، قاسم کو اجازت دے دی۔ ایک موقع وہ آیا، جناب قاسم مقتل میں گئے، کئی بہادروں کو بہادری کے ساتھ جہنم واصل کیا، لیکن ایک موقع وہ آیا کہ جب حکم آیا کہ اے لوگو اس کے ساتھ میں مل کر حملہ کرو، ارے کسی نے آ کے نیزہ کا حملہ، کسی نے آ کر پتھر کا حملہ، ارے کسی نے آ کر تیروں کا حملہ، یہ حملے ہو رہے تھے کہ ایک بار قاسم نے محسوس کیا کہ اب آخری گھڑی آ گئی ہے، اپنے چچا کو بلایا، یا عما ادرکنی، چچا میری خبر کے لیے آئے۔ عزادارو، حسین مظلوم نے قاسم کی آواز کو سنا، گھوڑے کو تیزی سے چلایا، ظالموں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، ارے ڈر کے مارے ایک طرف کے گھوڑے اس طرف، دوسرے طرف کے گھوڑے اس طرف، بیچ میں قاسم گھوڑے سے نیچے، ارے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو گیا۔ حسین گھوڑے سے نکلے، اترے نیچے، قاسم کے لاشے پہ آئے، اب کرے تو کیا کرے؟ میں کہتا ہوں ضرور حسین نے کہا ہوگا بیٹا قاسم معاف کرنا، تھوڑی آنے میں دیر ہو گئی۔ عزادارو، قاسم کا کیا حال ہوا ہے کتابوں میں نے پڑھا ہے، پچھلی بار آپ کو میں نے بتایا تھا نا، تھوڑی دیر کے لیے میری طرف نظر کیجئے، حسین تشہد کے عالم میں بیٹھے، جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، اپنی دامن کو بچھایا، دامن کو
زمین کربلا پہ رکھا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے کو اپنی ابا میں ڈالا اور اس کے بعد پورے جسم کو لیا، گویا قاسم کا لاشا ایک گٹھری میں سما گیا۔ اب حسین قاسم کے لاشے کو لے کر واپس خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ عالم قاسم کا ماں کا حال کیا ہوا ہوگا۔ میں اتنا بتا دوں کہ مختار کے دربار میں ایک شقی کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو نے کربلا میں کون سا دردناک منظر دیکھا ہے؟ وہ ظالم کہنے لگا اے مختار، عاشور کا دن تھا، ایک موقع ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا خیمہ میں حسینی میں سے ایک ایسا بچہ باہر آیا جس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے، جس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایسے لگتا تھا کہ 14 کا چاند نظر آ گیا۔ میں کہتا ہوں مسلمان تھوڑی دیر کے لیے سوچ، ارے جس کا چہرہ ظالم کو 14ویں کے چاند جیسا لگتا ہے، ارے کوئی جا کے ام فرما سے پوچھے، ارے بی بی آپ کے لیے قاسم کیسا تھا؟ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا آمنا فاغفر لنا ربنا وقنا عذاب النار رب صل على محمد وآل محمد